سے کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہنمائے ترکیب کا آج سبق نمبر 3 پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے 2 سبق آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ جملہ اسمیہ کے جملے تھے اور پھر جملے فعلیہ تھے، اور آج جو ہے کئی مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے توابع کا بیان کرتے ہیں۔ توابع یہ تابع کی جمع ہے، اور توابع میں جو ہے وہ کئی چیزیں آتی ہیں، عطف بیان، صفت، نعت، تاکید، بدل۔ اب بدل میں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الغلط۔ یہاں پر ہر ایک کی مثالیں بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں نمبر 30 نمبر پہ ہے ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون۔ یہ سورہ مومنون ہے، سورت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، اور ان دونوں کو بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح کی ترکیب کیسے ہے کہ ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا۔ یہاں اجمالی ترکیب اس طور پر ہوگی کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ معطوف علیہ ہوگا، اور اخاہ ہارون یہ بنے گا پورا معطوف، لیکن پہلے یہ مبدل منہ بنے گا اور ہارون اس کا یہ بدل بنے گا۔ اور مبدل منہ بدل میں جو ہوتا ہے اصل بدل مقصود ہوتا ہے، اور مبدل منہ بدل، اور مبدل منہ اسے کہتے ہیں بدل الکل، جس میں مبدل منہ پورے متعلق پورے جو ہے اس کے کل کا مدلول پر دلالت کرے، جو پورے کے پورے کل کے مدلول پر دلالت کرے اس کو بولتے ہیں بدل الکل، جو اس کے انسان کے پورے کل پر دلالت کرے۔ اور ایک بدل البعض ہوتا ہے اور بدل الاستعمال ہوتا ہے۔ تو بدل الکل جو پوری ذات کے کل پر دلالت کرے، جو اپنے مدلول کے کل پر دلالت کرے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ارسلنا یہ ایک فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر واحد متکلم ہے، اور اس میں فعل ماضی معروف، اس میں نا ضمیر اس کا بارز فاعل ہے، نا ضمیر بارز فاعل ہے اس کا، اور موسیٰ یہ مفعول بہ ہوگا، اور ارسلنا یہ باب افعال سے ہے، ارسلہ یرسل ارسال ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور موسیٰ یہ معطوف ہے، اس کا اعراب حالت تقدیری ہے، تقدیری حالت نصبی میں ہے، مفعول بن رہا ہے۔ اخاہ یہ جو ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے، اور اسماء ستہ کا مکبرہ کا جو اعراب حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ترکیب ارسلنا فعل ماضی معروف، اس میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل، موسیٰ معطوف علیہ، پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ آتا ہے، بعد میں معطوف آتا ہے۔ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اخا مضاف، اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ، اور ہارون یہ بدل الکل، ہارون بدل الکل۔ اب مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر کے معطوف ہوا موسیٰ معطوف علیہ کا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مفعول بھی ہوا ارسلنا فعل کا۔ ارسلنا فعل اپنے فاعل، ارسلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ چیز یہ خیال رکھیں کہ مبدل من اور بدل کا دونوں کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ایک سا ہوتا ہے۔ جانی زید اخو کا، میرے پاس زید تیرا بھائی آیا۔ اب یہاں پر یہ ایک ترکیب پیش کر دی، یہ تو ہوئی
مبدل مینو بدل الکل کی مثال آپ کی اس خدمت میں پیش کی گئی توابع میں سے۔ دوسری مثال جو پیش کر رہے ہیں توابع میں سے تاکید کی۔ اب تاکید بھی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تاکید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تاکید لفظی، دوسرا ہوتا ہے تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کہتے ہیں کہ لفظ کی تکرار کر دینا، ایک لفظ کو، ایک کلمے کو بار بار مکرر لے آنا تاکید میں۔ اب وہ حرف کے ذریعے بھی آتی ہے، فعل کے ذریعے بھی اور اسم کے ذریعے بھی۔ ضرب زیدن تو یہاں پر فعل کی تاکید ہو گئی، ان حرف کی تاکید ہو گئی، اور زید قائم یہ دوسرے والے زید سے پہلے والے زید کی تاکید ہو گئی۔ اور دوسرا تاکید معنوی ہوتا ہے جو مخصوص الفاظ ہیں، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، پھر ان کے الگ قواعد ہیں جو آپ تفصیل کے ساتھ قواعد النحو نصاب النحو میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 31 ہے سجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ سورہ حجر ہے، آیت نمبر 30 ہے، اور سورت نمبر 15 ہے۔ فرشتے سب کے سجدے میں گر گئے، فرشتے سب کے سب سجدے میں گرے۔ یہاں پر مؤکد ہے اور تاکید ہے۔ پہلے یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں سامنے والے کے ذہن میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ فرشتوں نے تمام نے سجدہ نہ کیا ہو، کل نے سجدہ، تھوڑوں نے سجدہ کیا ہو، ایک دو نے، اور جمع کا لفظ اطلاق کر دیا گیا ہو، جیسے قرآن پاک میں جمع بول کر حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ تو اس کے ذریعے کلہم کو لایا گیا کہ نہیں کہ ایک دو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ سب نے کیا۔ پھر بھی احتمال تھا کہ ساروں نے جو ہے ایک ساتھ نہ کیا ہو، تھوڑا تھوڑا متفرق اوقات میں کیا ہو، تو اجمعون کا لفظ لے آئے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سب سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کیسی ترکیب ہے اس کی۔ سجدہ یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب نصر ینصر سے ہے اور ہفت اقسام میں صحیح ہے، اور ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اور کلہم تاکید ہے۔ اب دیکھیے ترکیب، سجدہ فعل ماضی معروف، الملائکۃ مؤکد، کل مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے تاکید اول، کس کی؟ الملائکہ مؤکد کی۔ پہلے مؤکد آتا ہے بعد میں تاکید آتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے تاکید اول ہوئی الملائکہ مؤکد کی، اور اجمعون تاکید دوم ہوئی ملائکہ مؤکد کی۔ اب مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر کے فاعل ہوا سجدہ فعل کا، سجدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 ہے جا ابو حفص عمر۔ یہ تیسری ترکیب جو بیان کر رہے ہیں، یہ تیسرے توامم میں سے عطف بیان کی، اور عطف بیان میں کیا ہوتا ہے کہ کسی شے کے دو نام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو غیر معروف رہتا ہے اور دوسرا مشہور ہوتا ہے، تو مشہور کے ذریعے غیر معروف کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب ابو حفص حضرت عمر کی کنیت ہے، یہ اتنی معروف نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کا جو نام ہے یہ مشہور ہے، تو اس کے ذریعے وضاحت ہو گئی کہ ابو حفص مراد کون ہے۔ جا ابو حفص عمر، ابو حفص عمر آئے، تو ابو حفص معطوف علیہ ہے اور عمر یہ عطف بیان ہے۔ جا فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ہفت اقسام میں جیا مادہ اس کا جیا ناقص اجوف یائی ہے اور محموز لام ہو جائے گی جیا۔ اب ترکیب کیسے ہوگی اس کی تفصیلی؟ جا فعل ماضی معروف، ابو حفص کنیت یہ معطوف علیہ، اور عمر عطف بیان۔ عمرو یہ ضمہ نہیں، تنوین نہیں آئے گی، اس پر ایک ضمہ آئے گا اور یہ فاعل بن رہا ہے اس کا، تو ایسی صورت میں حالت رفع میں ہوگا، اور چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ عمرو عطف بیان معطوف علیہ، ابو حفص جو معطوف علیہ ہے وہ اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ توابع کی 3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ سب سے پہلے بدل الکل کی، اور بھی ہیں، بدل الاجتمال ہے، بدل البعد ہے، بدل الغلط ہے، اور دوسری مثال پیش کی گئی جو ہے معطوف علیہ کی تاکید کی، اور تیسری مثال پیش کی گئی معطوف علیہ اور عطف بیان کی۔ اب یہاں سے فعل ناقص کا بیان پیش کر رہے ہیں۔ فعل ناقص کو ذہن میں رکھ لے کہ افعال ناقصہ،
افعال ناقصہ یہ 17 ہیں۔ کانا صارا غلہ باتا اصبح اضحیٰ امسا عادہ عادہ غدا رواحہ ما زالہ ما انفکا ما بریحہ وما فتیہ ما دامہ ولیسا۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اس کا رفع کرتے ہیں جو اس کا اسم کہلاتا ہے اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب ان کا جو استعمال ہے وہ سب لفظ کے اعتبار سے تو عمل میں سب برابر ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کچھ ان میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں صرف ایک اس کی مثال پیش کی ہے، تفصیل جاننے کے لیے آپ نحو کی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ فعل ناقص نمبر 33 ہے کان الانسان قطورا، آدمی بڑا کنجوس ہے۔ دیکھیے کانا یہ فعل ناقص ہے اور الانسان اس کا اسم ہے اور قطوراً اس کی خبر ہے، یہ اجمالی ترکیب ہوئی۔ اب اس کی تفصیلی ترکیب کانا فعل ناقص، ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الانسان اس کا اسم، قطوراً یہ صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ راجع بسوئے انسان جو کہ مذکر ہے اس لیے یہ بھی مذکر ہے، تو ہوا ضمیر پوشیدہ راجع بسوئے الاسم، راجع بسوئے اسم کانا، یعنی کانا کا جو اسم ہے الانسان اس کی طرف یہ راجع ہے ہوا ضمیر قطوراً میں۔ اب صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ بھی چیز آپ یاد رکھ لیں کہ اصل میں یہ پہلے جب تک کانا داخل نہیں ہوا تھا تو یہ تھا الانسان قطورن، انسان قطورن، لیکن جب کانا نے داخل ہو کر تو اسم کو تو اپنی حالت پر قرار رکھا اور خبر کو منصوب کر دیا۔ اب یہ ایک ترکیب ہوئی کہ اس کا اسم اور خبر ہوتا ہے، اسی طرح آپ سارے بھی لا کر کے سب سے ہم ترکیب کر سکتے ہیں، اس کے دوسرے بھی افعال لا کر کے کانا صارا غلہ باتا اصبح اضحیٰ، ہر ایک کے ہاں معنی کے اعتبار سے کچھ میں فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر فعل مقاربہ۔ فعل مقاربہ کسے کہتے ہیں؟ افعال مقاربہ یہ 4 ہیں، عصا، کادا، کربا، اوشکا۔ ان میں سے بعض جو ہیں وہ کسی امید پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر کے حصول کی امید پر، بعض اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا حصول شروع ہو چکا ہے، اور بعض جو ہیں وہ قریب شروعات پر دلالت کرتے ہیں۔ عصا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، عصا کا جو استعمال اس طور پر ہوتا ہے کہ عصا کا اسم ہوتا ہے اور خبر اس کی جو عام طور پر وہ فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اب نمبر 34 بیان کر رہے ہیں عصا سلطان ان یکرمنی، امید ہے کہ سلطان میری تعظیم کرے۔ عصا معنی امید ہے کہ سلطان میری تعظیم کرے، تو امید ہونا یہ جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اب اس کی جو ہے ترکیب کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ فعل مقاربہ ہوگا العصا اور السلطان اس کا اسم ہوگا، اور یہ ان یکرمنی یہ جو ہے پورا بتاویل مفرد ہو کر کے پھر خبر بنے گا اس کی، اور لیکن یہ بنے گا جملہ انشائیہ کیونکہ عصا یہ امید پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہیں گے کہ فعل مقاربہ السلطان اس کا اسم اور بصورت جملہ انشائیہ ہوگا۔ کیسے؟ ترکیب عصا فعل مقاربہ ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، السلطان عصا کا اسم، الناصبہ موصول حرفی، الناصبہ موصول حرفی، اور یکرم فعل مضارع معروف، اکرم یکرم باب افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نون وقایا یکرمانی، نون دیکھ رہے ہیں یکرما نون وقایا اور یا ضمیر منصوب متصل، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، یہ کہ یا ضمیر جو ہے منصوبات میں سے ہے اور چونکہ فعل سے ملی ہوئی ہے اس لیے متصل کہلائے گی، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔ اب یکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا ان موصول حرفی کا، ان موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے خبر ہوئی عصا فعل مقارب کی۔ عصا فعل مقارب اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے کہ امید پر دلالت ہے اور امید انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عصا یہ ان یکرمنی، یہاں ہم نے کہا کہ اس کی خبر عام طور پر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ، اب یہ پورا جملہ ہوگا، پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر کے خبر بنے گا مبتدا کی اسم عصا کے اسم کی،
اور فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 35 ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اب یہ جو جملہ بنے گا اس کو جو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے، اور اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ پہلے جملے میں جملہ فعلیہ انشائیہ بننا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہے، اور دوسرے والے جملے میں جملہ خبریہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اصل فرق جو ہے وہ خبر کے چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے ہے، وہ فرق نیچے بیان کریں گے، لیکن اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ عسیٰ یہ فعل مقاربہ ہے، اور ان یبعثک ربک مقاما محمودا یہ بصورت، اور پورا جملہ بصورت جملہ خبریہ ہے، یہ عسیٰ کا پورا فاعل بن جائے گا۔ اب کیسے بنے گا وہ دیکھیے۔ عسیٰ یہ فعل مقاربہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، اور ان ناصبہ موصول حرفی، یبعث فعل مضارع معروف، چونکہ ان ہے تو ان کی وجہ سے نصب ہو گیا ہے، یبعثو سے یبعث، ان جو ہے ما بعد کو فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ یبعث فعل مضارع معروف، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہوا یبعث فعل کا۔ اب اس کے بعد ہے رب مضاف، اور کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا یبعث فعل کا۔ اور اس کے بعد ہے مقامن موصوف، اور محمودن اسم مفعول، اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی مقام موصوف کی، مقام موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول فی، چونکہ جگہ مکان پر دلالت ہو رہی ہے اس لیے مفعول فی بنے گا۔ تو اب مفعول فی ہوا یبعث فعل کا۔ اب یبعث فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی، یبعث فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا ان موصول حرفی کا، موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے فاعل ہوا عسیٰ فعل کا، عسیٰ فعل مقاربہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں دیکھیے خبریہ ہو رہا، پیچھے جملے میں اپنے پڑھا کہ انشائیہ ہوا، یہ اس کی وضاحت آگے کریں گے، لیکن ابھی یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر مفعول مقدم ہے اور اسم مؤخر ہے، تو اس کو ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جب مفعول کی ضمیر جو ہے فعل سے متصل ہو تو ایسی صورت میں وہ فاعل سے مقدم ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں کاف ضمیر جو ہے وہ فعل سے متصل ہے، اس لیے اسم کیا ہے مؤخر ہے۔ اب ہدایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک جملہ جو ہے جملہ خبریہ بنا اور ایک جملہ اسمیہ بنا۔ یہاں آپ تھوڑا سا نظر کریں اس چیز پر کہ یہاں ہم نے جو ہے اسم و خبر نہیں بنایا ہے بلکہ ہم نے اس کو فاعل بنایا ہے یبعث کا، اور پیچھے والے جملے میں اسم کی خبر بنی تھی، وہی وضاحت ہے جو جملہ خبریہ میں اور جملہ انشائیہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہدایت کیسے؟ عسیٰ جب اسم اور خبر دونوں کا تقاضا کرے، جیسے کہ پہلے جملے میں دونوں کا تقاضا کیا۔ عسیٰ جب اسم اور خبر دونوں کا تقاضا کرے تو وہ ناقصہ کہلاتا ہے، اس صورت میں وہ اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتا ہے، اس لیے پہلا جملہ انشائیہ بنا، کیونکہ وہ انشاء طمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی انشاء طمع کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی لالچ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے، اور جب صرف فاعل سے مل کر پورا ہو جائے اور خبر کی محتاج نہ ہو تو وہ عسیٰ تامہ کہلاتا ہے، اس صورت میں وہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قریب ہے، جیسے ہم نے کہا تھا قریب امید ہے کہ زید تعظیم کرے، تو یہ تعظیم کرنا جو وجود میں آنے والی چیزیں آئے گی، تو یہ ایسی صورت میں یہ جو ہو جائے گا، ایسی صورت میں یہ بنے گا خبر کا محتاج ہوا، اس لیے انشاء بنے گا، اور جب فاعل پر پورا ہو جائے تو وہاں خبر کی حاجت نہیں ہوگی، اس لیے جملہ کانا عسیٰ جو ہے تامہ بنے گا۔ اسی صورت میں وہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قربہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ پہلی مثال جو ہے عسیٰ سلطان ان یکرمنی، پہلی مثال عسیٰ ناقصہ کی اور دوسری مثال عسیٰ تامہ کی ہے، تو اس لیے جو ہے پہلی مثال میں چونکہ عسیٰ ناقصہ کی اس لیے جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اور دوسری مثال فعل فاعل سے مل کر مکمل ہے، اس لیے یہ کانا عسیٰ تامہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں فعل مدح، افعال مدح و ذم آپ نے پڑھے ہوں گے، افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم، نعمہ و حبذا بئس و ساء،
نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے آتے ہیں اور بئسا اور سا یہ مذمت کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر نعمہ کے جو ہے اس میں ظاہر کے بعد کوئی آتا ہے تو وہ کہلائے گا اس کا مخصوص بالمدح، اور اگر بئسا کے بعد آنے والا ہے تو وہ کہلائے گا مخصوص بالذم۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دو ترکیب پیش کی ہیں انہوں نے ایک ہی جملے کی۔ جملہ نمبر 36 ہے نعمت البدعۃ ھذہ، مشکات المصابیح میں ہے، صفحہ نمبر 115، مجلس برکات جامعہ اشرف مبارک پور سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ نماز تراویح بجماعت کتنی اچھی بدعت ہے، کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ فعل ہے نعمت اور فاعل ہے، اور حاضی مخصوص بالمد ہے جو اس میں ظاہر کی صورت میں ہے۔ اب یہاں پر ظاہر کی صورت میں اب اس کی دو ترکیب بیان کریں گے کیسے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نعمہ وہ ہوگا یہ مدح پر دلالت کرتا ہے اور حبذا بھی مدح پر، تو اس کے بعد اس میں ظاہر جو آئے گا وہ مخصوص بالمد کہلائے گا۔ ترکیب ہے کیسے، نعمت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور البدعۃ جو ہے وہ نعمت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہو گئی، اور اس کے بعد حاضی ہے جو ہا حرف تنبیہ، اور ذہ اسم اشارہ مبتدأ مؤخر، نعمت البدعۃ ھذہ، تو ذہ اسم اشارہ مبتدأ مؤخر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ذہ حرف تنبیہ، ذہ اسم اشارہ مبتدأ مؤخر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ایک ترکیب تو اس کی ہو گئی کہ نعمت البدعۃ کو جو ہے خبر مقدم بنا دیں، اور حرف تنبیہ اور ذہ کو اس میں اشارہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب یوں کر سکتے ہیں نعمت البدعۃ کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، الگ کر دیں اس کو، اور ھذہ جو ہے اس کو خبر بنائیں، ہیا ایک محذوف کی، مبتدا محذوف یعنی ہیا ھذہ، گویا کہ عبارت یوں بنے نعمت البدعۃ ہیا ھذہ، ھذہ خبر ہیا مبتدا محذوف کی، اور مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو دو طرح کی اس میں ترکیب کر سکتے ہیں۔ نمبر 37 ہے نعم الوکیل، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اب یہاں نعمہ بھی یہ فعل مدح میں سے ہے، فعل ہے، اور وکیل اس کا فاعل ہے، اور مخصوص بالمد اس کا مقدر ہے جو محذوف ہے، جیسے کہ نعمت البدعۃ میں ھذہ میں اس کا مخصوص ظاہر تھا۔ اب یہاں پر مخصوص بالمد جو مقدر ہے، یہاں پر آپ هو اللہ ہوا بھی نکال سکتے ہیں، اور یہ آپ کے بیان کر رہے ہیں تو ہوا ضمیر نکال لیں اور یوں بنے نعمت البدعۃ ہوا، اور یوں بھی نکال دیں مبتدا خبر نعمت البدعۃ هو اللہ، نعم الوکیل هو اللہ، یعنی وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تفصیل بیان کر رہے ہیں، یہاں دیکھیے آپ اس کی، نعمہ فعل مد ہے، ماضی معروف ہے، الوکیل اس کا فاعل، فعل مد اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، پچھلی والی ترکیب کی طرح وہاں جو ہے ھذہ ظاہر تھا اور یہاں کیا ہے پوشیدہ نکالیں گے ہوا کو، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، اس کے بعد ہے ہوا ضمیر مرفوع منفصل مقدر مبتدا مؤخر۔ اب مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم نعم الوکیل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک ترکیب، دوسری ترکیب یوں ہو جائے گی یا نعم الوکیل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ و الگ ہو جائے، اور هو اللہ پورا جملہ ایک محذوف نکالا جائے، اس میں ہوا ضمیر مبتدا ہوگی اور اس میں جلالت اس کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر فعل تعجب بیان کر رہے ہیں، افعال تعجب بھی دو ہیں، ما افعلہ و افعل بھی، یعنی ما احسنہ احسن بھی۔ اس کی ترکیب بھی کیسے کریں گے، یہ بھی انشائیہ میں سے شمار ہے کہ فعل تعجب بھی انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ نمبر 38 ہے ما احسنہ، وہ کتنا اچھا ہے، مبتدا ہے اسم استفہام کی صورت میں ما، اور خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے۔ دیکھیں ترکیب، ما اسم استفہام برائے تعجب مبتدا، احسنہ فعل ماضی معروف اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور راجع بسوء مبتدا، احسنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو راجع ہے بسوء مبتدا،
اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیونکہ تعجب پر دلالت کر رہا ہے، اور تعجب جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ دوسرا جو صیغہ آتا ہے، اس کا دو صیغے ہیں، احسن بھی احسنہ اور احسن بھی۔ نمبر 29 احسن بھی، وہ کتنا اچھا ہے۔ احسن یہ فعل ہے اور با اس میں زائدہ ہے، اور ہی ضمیر لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً اس کا مرفوع فاعل ہے۔ ترکیب کیسے؟ احسن فعل امر بمعنی فعل ماضی معروف، یہ احسن ہے تو فعل امر لیکن ماضی کے معنی میں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے بمعنی فعل ماضی معروف۔ با حرف جر یہ زائد ہے، اور ہی ضمیر لفظاً مجرور محلاً مرفوع معنی فاعل، یعنی کوئی چیز لفظ کے اعتبار سے جو ہو جاتی ہے وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ لفظ کے اعتبار سے مجرور ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے لفظاً مجرور لیکن محلاً، یعنی محل میں فاعل کی جگہ اس لیے محلاً مرفوع ہوگی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ حسن بھی میں جو با ہا ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ تو ہی ضمیر مجرور لفظاً اور محلاً مرفوع بمعنی فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ اتنا آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، توابع کا بیان، عطف کا بیان، تاکید کا بیان، اور اسی طرح جو ہے کانا فعل ناقص کا بیان، اور افعال مقاربہ کا بیان، اس فعل تعجب، افعال مدح و ذم کا بیان۔ تو آج کا یہ سلسلہ اور سبق نمبر 3 رہنمائی ترکیب کا ہم اپنی خدمت میں پیش کیا، اور یہ مزید آپ یہ تفصیلات آپ کے اگر نہ سمجھ میں آتی ہوں تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آگے کی کتابوں میں مدد دیں گی، یا جو لوگ آگے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو کافی ان سے فائدہ ہو رہا ہوگا، اور وہ شارٹ میں سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو، لیکن جو ابتدائی ہیں ان کو تھوڑی مشکل آتی ہوگی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب سب سے پہلے اس کو فیض الادب کو اول کا پڑھ لیں، تاکہ ان کے یہ سب اس سے اصطلاحات ظاہر ہو جائیں، واقف ہو جائیں، اور پھر اس کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آج کا سلسلہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، ہمارے اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گلید مصباحی، جس میں آپ کو تمام شروحات، درس نظامی کی ویڈیوز، نعت، بیانات، بہت سی چیزیں ملیں گی۔ اللہ آپ سب کے علم بے شمار برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔